السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. محترمہ کون اور کہاں سے؟ میں یعقوب پورے سے بول رہی ہوں. جی فرمائیے. جی مجھے ایک سوال کرنا ہے. جی فرمائیے. دیکھیے میرا پیسہ نا کچھ پیسہ ڈپازٹ رکھی ہوں میں بینک میں. جی لیکن اس کی مجھے کچھ مٹی آتی ہے. جی تو اس پیسے کا میں کیا کروں؟ یا میں خرچ کر سکتی ہوں یا غریبوں میں دے سکتی ہوں؟ کیا کروں اس پیسے کا؟ جی جی مجھے اس کا جواب دیجیے مہربانی. اور کوئی سوال ہے آپ کا؟ نہیں یہی بس. جی بہت شکریہ محترمہ پروگرام میں شامل ہونے کے لیے. انشاءاللہ مدنی صاحب آپ کو اس کا جواب دیں گے. جی ابھی تک میں نے 3 فتوے پڑھے ہیں. اس کو کہتے ہیں تخلص. اس مال کو کہتے ہیں مال تخلص. تخلص یعنی کہ خلاص، چھٹکارا حاصل کرنا. کیونکہ یہ مال اچھا مال نہیں ہے. جو مٹی آتا ہے، جو سود کا مال، کہ آپ نے فکس ڈپازٹ کے پیسہ آپ نے رکھایا ہے تو اس کو فکس ڈپازٹ کہتے ہیں. جو پیسہ آتا ہے، پیسے پر پیسہ جو آتا ہے اس کو سود کہتے ہیں. تو ایسے مال کو جو سود کا ہوتا ہے، مٹی کا ہوتا ہے، آپ اس کو استعمال نہ کریں. کیونکہ آپ کو اللہ نے اتنا مال دیا ہے تبھی تو آپ نے ڈپازٹ رکھا ہے. تو سود کا مال استعمال، لیکن اب آ چکا ہے آپ کے پاس، جیسے بینک میں کبھی آ جاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں مال تخلص. یعنی احتیاط کرنا چاہیے. اگر اختلاف، بعض لوگ کہتے ہیں میں اختلاف ہے نا تو کیا میں استعمال کروں؟ اختلاف ہے تو اختلاف سے دور ہو جائیے. کیونکہ مسئلے اٹھاتے کیوں ہو کہ حل کرنا پڑے. تو لہذا ایسے مال سے جہاں پر اختلاف ہو، جس میں شک ہو یا علماء کے درمیان اختلاف بھی ہو، تو آپ اس سے کیا کریے؟ نجات حاصل کریں، تخلص حاصل کرنا ہے. ایک فتویٰ مجھے یہ ملا جو شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ کا ہے کہ مجبور لوگوں کو آپ تلاش کریے. جیسے سورہ انعام نمبر 6 کے آیت نمبر 119، مجبوری میں حرام چیز کیا ہو جاتی ہے؟ حلال ہو جاتی ہے. تو ایک خنزیر کھانے کی نوبت جب آتی ہے تو خنزیر بھی کیا ہو جاتا ہے؟ حلال ہو جاتا ہے. سورہ مائدہ نمبر 5 کے آیت نمبر 3 کے مطابق. تو اب آپ مجبور کہاں ملے گا؟ کھانے پینے والا مجبور ہو سکتا ہے آپ کو بڑی مشکل سے ملے گا. اتنا مجبور کہ جو خنزیر کھانے کی نوبت آ جائے. تو آپ ایسا کریے کہ کینسر یا ڈائلائسس سے بڑے بڑے جو بیمار ہوتے ہیں وہ ہاسپٹل پہ آپ جائیے، ایسے خاص ہاسپٹلس پر. تو وہاں پر آپ کو ایسے بہت سارے غریب مل جائیں گے جو دوائی کے لیے ترستے رہتے ہیں. تو آپ وہاں پر دے سکتے ہیں. یا اسی طریقے سے ایسا کوئی غریب آپ کو مل جائے کہ واقع کھانے پینے کے لیے محتاج ہو تو آپ وہاں پر بھی اس کو دے سکتے ہیں. تیسرا ہے نفع عامہ. یعنی آپ کے ایریے میں دیکھیں کہ وہاں پر گڑھا کھلا ہوا ہے اور کئی لوگ گر سکتے ہیں اور بلدیہ والے آنے میں دیر کر رہے ہیں. چلو آپ کہتے ہیں چلو بھائی میں اپنی طرف سے یہ پیسہ لگا دیتا ہوں تاکہ یہاں پر کچھ کام ہو جائے. اس کو کہتے ہیں نفع عام. یعنی کوئی ایک انڈیویجل اس کا مالک نہیں بنتا. پوری پبلک پراپرٹی یا ویلفیئر والے چیزوں میں کوئی مالک نہیں بنتا. ایسی جگہوں پر پیسہ لگا دے. تو اس طریقے سے یہ 3 فتوے مجھے. For authentic Islamic information, please log on to www.askislampedia.com.